بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خالد ابراہیم اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں کلیکٹ نالج۔ دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی سٹوری، ایک ایسی کہانی، ایک ایسا افسانہ، ایک ایسا ناول لے کر آیا ہوں جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دوستو، جی ہاں، مولوی نذیر احمد نے یہ ناول لکھا۔ اس ناول کا نام اکبری کی حماقتیں ہیں۔ اس کو جب آپ سنیں گے آخر تک اس سٹوری کو تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جن کی حماقت کی وجہ سے گھر میں چوری ہو جاتی ہے۔ تو احتیاط سے کام لیجئے گا۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی کئی خواتین ہوتی ہیں، گھروں میں گھس جاتی ہیں اور بہلا پھسلا کر چوری کر لیتی ہیں، تو آپ نے احتیاط کیجئے۔ تو دوستو، 12ویں کلاس کی سیکنڈ ایئر کی اردو کے اندر بھی یہ سبق موجود ہے، تو آج میں آپ کی خدمت میں اس سبق کا خلاصہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل آخر تک سنیے گا۔ تو دوستو، اکبری یعنی مزاج دار بہو ایک بد سلیقہ اور نادان لڑکی تھی جو سسرال والوں سے لڑ جھگڑ کر خاوند کے ساتھ اکیلے گھر میں رہنے لگی۔ انہی دنوں میں شہر میں کسی مکار اور ٹھگ عورت کی آمد کا شور مچا ہوا تھا، جو بہانے بہانے سے گھروں میں داخل ہو کر سادہ لوح گھریلو خواتین کو لوٹ لیتی تھی۔ اگرچہ اکبری کے خاوند محمد عاقل نے گھر میں بھی کہہ رکھا تھا کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں نہ آنے دینا، لیکن اکبری چونکہ لے درجے کی غیر ذمہ دار اور احمق واقع ہوئی تھی، اس لیے جب ایک دن وہی مکار عورت حجن یعنی حاجن کا بھیس بدل کر گلی میں آئی اور گلی کی عورتوں کو پھسلانے اور ورگلانے کے لیے تبرکات وغیرہ دکھانے شروع کیے، تو اکبری سے بھی نہ رہا گیا۔ اس نے اپنی ملازمہ زلفن کے ذریعے نام نہاد حجن کو اپنے گھر پر بلا لیا، پھر اس کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو کر اس کی خوب خاطرداری اور تواضع کی۔ اس کے تبرکات میں سے 2 چیزیں یعنی سرما اور ناد علی بھی اپنے لیے پسند کر لیں۔ تو دوستو، مکار عورت پہلی نظر میں ہی بھانپ گئی کہ یہ احمق لڑکی اس کے بہکاوے میں آ جائے گی، اسی لیے اس نے نہ صرف اسے نہایت سستے داموں چیزیں فراہم کر دیں بلکہ 2 ایک اشیاء تحفے کے طور پر بھی مفت دے دی، جس سے اکبری اس پر بالکل ہی لٹو ہو گئی۔ اکبری اب تک لاولد تھی، اس کو کوئی اولاد نہیں تھی، تو کٹنی نے اسے اولاد پیدا کرنے کا نسخہ بتا کر اور بھی گرویدہ کر لیا۔ ساتھ ہی اپنے حج اور جہاز کے سفر کی داستانیں نمک مرچ لگا کے اس طرح بیان کی کہ اکبری رات دن حجن کے گن گانے لگی۔ پھر حجن نے ایک چال اور چلی کہ 2 روپے والا ریشمی ازار بند اکبری کو 4 آنے میں فروخت کر دیا۔ میاں کی محبت حاصل کرنے کے لیے تعویذ گنڈا لا کر دینے کا بھی وعدہ کر لیا۔ باتوں باتوں میں حجن نے بھوپال کی بیگم بلقیس جہانی بیگم کا قصہ ایسے رقت انگیز انداز میں بیان کیا کہ اکبری کا دل پگھلے بغیر نہ رہ سکا۔ کوہ حبشہ پہ مقیم شاہ صاحب کے دم اور اس کے طلسماتی اثرات نے تو گویا اکبری کو حجن کا دیوانہ بنا دیا۔ لیکن ایک آفت یہ ہوئی کہ اکبری کی خریدی ہوئی سستی چیزیں دیکھ کر محمد عاقل بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ گویا لالچ نے میاں بیوی دونوں کے حواس کو جکڑ لیا۔ اسی طمع میں آ کر اکبری اور حجن کے درمیان باقاعدہ ماں بیٹی کا رشتہ قائم ہوا۔ 2-4 روز بعد حجن جھوٹے موتیوں کی ایک جوڑی لائی، جسے دیکھ کر اکبری کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اکبری نے پیسے نہ ہونے کا تذکرہ کیا تو حجن نے اسے اکسایا کہ اتنے قیمتی موتی نکل گئے تو دوبارہ کب ہاتھ آئیں گے، اس لیے پہنچیاں بیچ کر لے لو۔ اکبری نے لالچ میں آ کر زیورات کا صندوقچہ اٹھا لائی۔ حجن نے زیورات کی حالت دیکھی تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی اور فوری طور پر میلے کچیلے زیور کو دھلوانے اور دگدگی میں ڈور ڈلوانے کا مشورہ دے دیا۔ اکبری نے خاوند کی
مصروفیت کا بہانہ بنایا تو حجن نے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ اکبری بھی مان گئی اور احتیاط کے طور پر زلفن کو ساتھ کر دیا۔ راستے میں ناک کی کیل گھر رہ جانے کا بہانہ کر کے حجن نے زلفن کو گھر کی جانب دوڑایا اور خود زیور سمیت کہیں غائب ہو گئی۔ ایسے میں اکبری نے زلفن کو ہر طرف دوڑایا۔ محلے کے لوگ بھی تلاش کو نکلے، حجن کے بتائے ہوئے ٹھکانوں پر بھی ڈھونڈا، لیکن حجن تو سب کو چکما دے کر کہیں غائب ہو چکی تھی۔ بعد میں میاں بیوی کے درمیان خوب لڑائی جھگڑا ہوا۔ محلے بھر میں بدنامی الگ سے ہوئی۔ باتوں باتوں میں علم ہوا کہ اسی کٹنی یعنی حجن نے کنچنی کی گلی میں احمد بخش خان کی بیوی اور روئی کے کٹڑے میں میاں مسیطہ کی بیٹی کا تمام زیور کسی فقیر سے دگنا کروانے کے بہانے ٹھگ چکی تھی۔ تو ناظرین، اکبری کو جو کپڑے جہیز میں ملے تھے وہ بھی دھوپ اور ہوا نہ لگنے کی وجہ سے دیمک کی نظر ہو گئے۔ گھر کی قیمتی برتن بھی عدم اعتماد، عدم احتیاط کی بنا پر چوری ہو گئے۔ جو محمد عاقل کا ہنستا بھنستا گھر، خوشحال گھر، بیوی کی بدسلیقی اور پھوڑ پن کی وجہ سے طرح طرح کے مسائل کا شکار ہو گیا۔ تو دوستو، یہ اس کہانی کا، اس سبق کا، اس ناول کا، اس افسانے کا ایک مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا۔ آپ کو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ ایسے نہ جانے کتنے ہماری خواتین ہیں اکبری کی طرح جو حماقت کرتی ہیں۔ گھروں میں خواتین آتی ہیں، وہ ان پر اعتماد کر لیتی ہیں، ان کے باتوں میں آ جاتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، گھر میں چوری ہو جاتی ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو اس طرح ہمارے سماج میں طرح طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ہم احتیاط نہیں کرتے۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ سٹوری آپ کو پسند آئے گی۔ اگر اچھی لگی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔